بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گوادر میں گزشتہ چند دن پہلے جو طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اس حوالے سے تازہ صورتحال سے میں قوم کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تاثرات بھی عوام کے تاثرات جو عوام کی جو اطمینان کی کیفیت ہے، میں خود بھی عوام کا حصہ ان کا نمائندہ ہوں، وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی بلوچستان اسمبلی میں صبح 11 بجے جو سیشن تھا اس میں ہم اپنے قوم کی ترجمانی کی اور یہ بتایا کہ آج ضلع گوادر کے عوام، گوادر شہر کے عوام اور ارد گرد کے عوام آج کس کیفیت میں ہیں۔ طوفانی بارش سے ہمارے ضلع گوادر کے دو تحصیل جیونی اور تحصیل گوادر بے پناہ متاثر ہوئے ہیں اور گھروں میں پانی، چوکوں میں پانی، ہمارے دئی ایریاز میں بندات ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے بوٹس تباہ ہو چکے ہیں کافی تعداد میں، ہمارے مکانات کافی تعداد میں غریبوں کے ٹوٹ چکے ہیں، چار دیواریاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان غریبوں کا، امیر و غریب و سب کا ہوا ہے اور اس طوفان سے کوئی بچا نہیں ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب سب کے گھروں میں پانی جمع ہوا ہے، اب بھی جمع ہے۔ جس بڑے پیمانے پر یہ طوفانی بارش کے اسباب کیا ہیں؟ ارے بارش ہے، سے تو انسان بے بس ہے، لیکن یہ جو پلاننگ نہ ہونا ہے، یہ گوادر شہر کا ڈوبنا ہے، سوربندر کا، پشوکان کا اور باقی جو ہمارے علاقے آج جو زیادہ سے زیادہ گوادر میں تو ریلیف کا کام جاری ہے۔ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا اطمینان بخش ہے کتنا نہیں ہے، لیکن تحصیل سکسر جو علاقہ ہے اس کے راستے اب تک بند ہیں، چوڑ ہے، زاران ہے، پمپ بازار، اس کے تقریباً 12-13 ایسے زیادہ بلکہ دیہات ہیں کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ راشن کا مسئلہ آ رہا ہے، وہاں لوگ فاقوں پہ مجبور ہیں، وہاں کوئی بیمار ہے تو اس کی پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ تو الحمدللہ پلیری کا کام، پلیری روڈ جو بند ٹوٹ چکا تھا جس سے پورا گوادر شہر سے منقطع تھا جیونی اور ارد گرد، وہ ابھی بن چکا ہے۔ اسی طرح پشوکان کا راستہ یہ کٹ چکا تھا، یہ بھی تقریباً یہ بن چکا ہے، اب تک کام جاری تھا، اب بن چکا ہوگا۔ اور گز جیونی کا راستہ بند تھا، آج بھی میں ڈپٹی کمشنر سے بھی کل بھی آج بھی بات ہوئی ہے کہ بی انڈار کے لوگوں کو، ایکسین کو، سب کو متحرک کرے تاکہ یہ بحال کر دیں۔ پلیری کا NHA سے بار بار رابطہ تھا، آج انہوں نے بحال کیا، آج بھی صبح میری بات ہوئی، جو بحال کیا اس سے بھی بات میری ہوئی، انہوں نے بحال کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اپنی ٹیم کو، میں DC سے بھی آج بات کی کہ اپنی ٹیم کے ساتھ، لوڈر کے ساتھ تحصیل سنٹسر کے علاقے میں بھیج دے، تمام ایریا روڈز وغیرہ کلیئر کرے تاکہ لوگوں کا آمد و رفت بحال ہو۔ چپکلمتی کے ایریا میں بھی لوڈر کی ضرورت ہے تاکہ چیزیں بحال ہوں، پتہ چل جائے۔ چواڑ، زاران، اس طرح پمپ بازار، اس طرح کے ڈوم، جتنے علاقے ہیں اس میں بھی یہ لوڈر چلا جائے اور راستہ کم سے کم بحال کر دے کہ لوگوں کے آمد و رفت یہ تقریباً میں بحال ہو جائے۔ تحصیل سوٹسر کی طرف زیادہ ریلیف کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں کے لوگ بالکل منقطع ہو چکے ہیں علاقے سے۔ آج بھی میں نے یہاں کوئٹہ میں ملاقاتیں کر کے لوگوں کو بتایا اور صبح ڈپٹی کمشنر سے بھی بار بار فون سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ تحصیل سوٹسر کی طرف جتنے دیہات ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے، وہاں راشن فراہم کیا جائے، ریلیف دیا جائے، وہاں کے روڈ بحال کیے جائیں تاکہ لوگ وہاں کے پریشان نہ ہو بیماری کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ تو یہ اب تک گوادر میں نکاسی آپ کا کام جاری ہے، سوربندر میں جاری ہے، پشوکان میں جاری ہے، جیونی میں بھی جاری ہے۔ تو اہل خیر حضرات نے بھی تعاون کیا ہے اور میں مختلف ٹھیکیدار ہیں، کنٹریکٹر ہیں، انہوں نے کافی تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج سول سوسائٹی نے بھی، بہت سارے نوجوان ہیں، لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ کھانا پکا کر دے رہے لوگوں کو فراہم کرے، ان کا بھی شکریہ، اللہ خوش رکھے ان کو۔ جتنے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، سماجی شخصیات ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اہل خیر ہیں، کنٹریکٹر ہیں، از خود کام کر رہے ہیں، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے عوام کا، اپنے لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں۔
ظاہر ہے جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہے، میں بطور نمائندہ گورنمنٹ کے اس سے مطمئن نہیں ہوں، میں عوام کا حصہ ہوں۔ میرا اپنے گھر میں آج بھی پانی جمع ہے، میں اپنے گھر میں پانی اسی لیے نکال نہیں سک رہا ہوں، اور نہیں تاکہ میں پہلے قوم کے گھر کے سے پانی نکلے پھر اپنے گھر سے پانی نکالے، تاکہ پھر یہ کو اپنے گھر کا پانی نکال رہے ہیں، دوسرے اپنے غریبوں کے پانی گھر سے نہیں نکال پا رہے ہیں۔ تو میرے گھر میں بھی پانی اب تک جمع ہے، مجھ سے میں تمام غریبوں کے گھر میں پانی اب تک بڑی تعداد میں جمع، جیسے گھر کے ڈیمیج ہو رہے ہیں، کافی گھر مکانات گر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ پانی نکالنے کے بعد جو بحالی کا کام ہے، امداد کا کام ہے، تو انشاءاللہ اس پر تو ہم گورنمنٹ پر بالکل پریشر بھی ڈالیں گے اور ساتھ دیں گے کہ صاف اور شفاف بنیاد پر جن جن کا نقصان ہوا ہے اور جن کے گھر ڈیمیج ہیں، جن کے مکانات گرے ہیں، چار دیواریاں گری ہیں، بندات ٹوٹے ہیں، بورڈز نقصان ہوئے ہیں، بورڈز ٹوٹ کا شکار ہوئے، جن کا مالی نقصان ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ذرہ ذرہ جس کا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہم لکھیں گے اور گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں گے کہ ان کے اس نقصان کا تلافی کیا جائے، اور انشاءاللہ اس پر بھی بیٹھیں گے کہ یہ اس پر بھی کمیٹی، آج بھی میں نے صوبہ اسمبلی میں یہ اپنی تقریر میں کہا کہ ایک باقاعدہ کمیٹی بنایا جائے کہ اتنے سالوں سے 20 سالوں سے اربوں کے اخراجات، کھربوں کے اخراجات ہوئے، تو گوادر کیوں ڈوبا، ڈسٹرکٹ گوادر کیوں ڈوبا، اس پر بھی شفاف تحقیقات، اس کے اسباب کیا ہیں، تو اس کو کیسے روکا جائے، اس پر بھی انشاءاللہ میں خصوصی طور پر میں کام کروں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عقد و تحریک کی ٹیم کے ساتھ، سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کروں گا، ماہرین کو بھی مشورہ کروں گا کہ آئندہ ایسے صورتحال ہو، کم سے کم یہ ٹی ٹی سی کالونی ہے، تھانہ وارڈ ہے، شمبے اسماعیل ہے، پشکان ہے، سربندر ہے، ملا بند ہے، شادو بند ہے، گوادر کے جتنے ایریاز جو آج ٹوٹ چکے ہیں، جہاں جی ڈی اے کے سیوریج کی وجہ سے یا کئی اگر سیوریج کا نکاسی آپ کا نظام نہ ہو، جی ڈی اے کے نکاسی آپ کا جو نظام بنائے گا ان کی وجہ سے بھی گوادر ڈوبا ہے، اور جہاں نہیں تھا ٹی ٹی سی ایسے علاقے جو نہیں تھا وہ بھی ڈوب چکے، اس پہ کس طرح کی حکمت عملی بنا تاکہ لوگ اس طرح کے اذیت میں مبتلا ہوں، اس پر انشاءاللہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے انشاءاللہ وفاقی حکومت و باقی اداروں سے مل کے ہم بنائیں گے کہ گوادر کو کس طرح پھر بنایا جائے۔ یہ طوفانی بارش ایک ہمارے لیے آزمائش بھی تھا، لیکن ہمارے لیے ایک سبق بھی تھا، اور اپنے خامیوں کا جائزہ بھی تھا، اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ بھی تھا، اور ان کرداروں کا ایک احتساب بھی تھا کہ جو 20 سال 25 سال انہوں نے ترقی کے دعوے کی، لیکن آج گوادر کی حالت ہی، حالت کس نے کی گوادر کی؟ سوال یہ ہے کہ لوگ اس پر سوال کریں کہ آج گوادر کی حالت کس نے کی، گوادر اس مقام پہ کیوں پہنچا، گوادر کے مکانات کیوں گرے، یہ بارش سے گوادر کے چادیور کیوں گری، نکاسی آپ کا انتظام کیوں نہیں تھا، یہ چھوٹے سے گوادر سربندر پشکان ارد گرد یونی یہ تباہ کیوں ہو گئے؟ تو اس پر ظاہر کام کی بھی ضرورت ہے، تحقیقات کی بھی ضرورت ہے، لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم جلد از جلد کام کریں گے، ہم بھولیں گے نہیں، فوری طور پر اس پہ کام کریں گے، نقصانات کی تلافی کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ میں نے آج وزیر اعلیٰ کو اس ٹیم کو فوری طور پر گوادر بیٹھ آ جائیں گوادر، تمام ایریا کا دورہ کرے، آ جائیں، نقصانات کا ازالہ کرے، اور میں مسلسل انشاءاللہ کوشش کریں، اپنے قوم کی ترجمانی کریں گے، ایوان کے اندر، ایوان میں باہر، عوام کو بالکل ہم تنہا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، ہم بالکل کسی صورت ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت ہم اپنے قوم کو، اپنے عوام کو ہم کسی صورت انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو بالکل، میں تو حقیقتاً چند دن میں یہ اپنی قوم کو جو قوم کی حالت تھی میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، ان کی دکھ کا تکلیف جس کیفیت سے میں خود گزر رہا تھا، اپنی قوم کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، جس تکلیف میں، کرب میں دیکھ رہا تھا، تو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھی عقد و تحریک کے ساتھی، میں تو اپنے نوجوانوں کو، عقد و تحریک کے کونسلرز کو، جوہدکاروں کو، کارکنانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جو اس دن جب رات 4 بجے سے لے کر آج تک میرے کارکن، میرے جوہدکار، اور نہ کھانے کا ان کو فرصت ہے، نہ نیند کی فرصت ہے، نہ گھر دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے گھر کا پانی نکال سکتے ہیں اپنے غریبوں کے لیے، جتنے بساط کے مطابق وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس،
لیکن اپنے تئیں بیچارے لگے ہوئے ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ میرے اپنے جودکاروں کو، اپنے کارکنان کا، اپنے ذمہ داران کا، خواجہ حسین واڈیلا جیسی بزرگ شخصیت سے لے کر نیچے جتنے ہمارے کارکنان ہیں وہ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. یہ اس طرف جاتے ہیں، یہ معائنہ کرتے ہیں. جیونی کے میرے کارکن ہوں، دشت کے میرے کارکن ہوں، چپ کے میرے کارکن ہوں، پشکان کے، سوربندر کے، گوادر شہر کے، دیہاتوں کے، شہروں کے، پسنی کے، ارماڑا کے، جہاں جہاں گنز کے، جہاں جہاں میرے کارکنان ہیں، جتنے میرے کارکنان اپنے بساط میں عوام کے اندر موجود رہے، میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. میں اپنے ان ماؤں بہنوں کے لیے بھی انہوں نے محنت کی کوشش کی، ان کے لیے بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. میں ان سب کے لیے جنہوں نے اس موقع پر اس مشکل کی گھڑی میں قوم کی اپنی خدمت کی، اپنے کمزور کی خدمت کی، جنریٹر فراہم کیا، واٹر بوزر فراہم کیے، پائپ فراہم کیے، راشن فراہم کیے، جس نے کسی کو ایک بوتل پانی بھی فراہم کیا اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے دکھ درد کے ساتھ انہوں نے کام کیا. میں ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس مشکل کی گھڑی میں. وہ بھی گوادر آئی، انہوں نے معائنہ کیا بھی اپنے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، گھومی پھری اور قوم کی خدمت کے لیے وہاں داد رسی کی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے. اور باقی سماجی تنظیمیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہو اور باقی ریڈ فاؤنڈیشن ہو، باقی جتنی تنظیمیں وہ آ رہی ہیں، کام کرنے لگے ہیں، اور سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں، قوم کی خدمت کریں. اور اب گوادر کو انشاءاللہ جب یہ بارش کے بعد اس بارش نے، طوفانی بارش نے ایک میسیج، ایک پیغام ہمیں پورا ایک ایکسٹرا الٹرا ساؤنڈ کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں گوادر میں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا خامیاں تھیں، کیا کیا کمزوریاں تھیں، ماضی میں ہم نے کیا کیا ہے. ایک پورا الٹرا ساؤنڈ، پورا ترقی کے دعوے داری، باتیں، میٹنگیں، مجلسیں، فائل، سب کو ایک طرف. اور طوفانی بارش نے بتا دیا آج گوادر کی یہ حالت، یہ کنڈر ہے. اس کو آپ پہ اثر و نو بنانا، اثر و نو ترتیب دینا، اثر و نو مشاورت کرنا، نقصانات کا اپنے بھائیوں کا، بہنوں کے نقصانات کا ازالہ کرنا، اور پھر اثر و نو ایک گوادر تعمیر کرنا، تاکہ آئندہ ایسی طوفانی بارشوں میں نقصان، دیکھیں قدرت ہے، طوفانی بارشوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن نقصان کم سے کم ہو، لوگوں کو اتنا ڈیمیج نہ ہو، پانی اپنے رفتار کے ساتھ چلا جائے، وہ بارش ہوتا رہے ہو. یہ تو کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ جو روڈ بنایا گیا ہے، سڑک اس کا جو ہے پانی کا سلوپ ہے شہر کی طرف ہے، وہ سمندر کی طرف نہیں. یہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہوا. تو انشاءاللہ جی ڈی اے کا قبلہ درست کرنا ہے، وہ اداروں کا قبلہ درست کرنا ہے، کمیشن خوری کے بجائے صاف اور شفاف طریقے سے کام کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پروجیکٹس لوگوں کے لیے مصیبت کے بجائے رحمت بن جائے. یہ پروجیکٹ سے لوگوں کو ریلیف مل جائے بجائے کہ مصیبت بن جائے. تو انشاءاللہ میں اپنے عوام کو، ضلع گوادر کے عوام کو، ماہیگیروں کو، جتنے نقصانات ہوئے سب کو، شہر اور دیہات میں یہ امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی دکھ اور درد اور تکلیف اور نقصان کے ازالے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور ہم انشاءاللہ پوری سروے رپورٹ بنا کر کے صاف اور شفاف انداز میں، کوئی اس میں سیاست نہیں ہوگا، جس کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ ہمیں ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو، وہ ہماری پارٹی کا ہو یا نہ ہو، ڈسٹرکٹ گوادر کا ہر فرد جس کا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہمارا بھائی ہے، اس کا نقصانات کا ازالہ کرانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہم انشاءاللہ کسی صورت اس پر نہیں کہیں گے، سیاست بازی نہیں کریں گے، اس پہ قوم پرستی نہیں کریں گے، اس میں ذاتی دوستی کا دخل نہیں ہوگا، اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں کس پارٹی کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھیں کس گروپ کا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھیں کہ مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے یہ ہم سے ناراض ہے یا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم بالکل کسی صورت اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے کہ اس پہ سیاست ہو، اس پہ پارٹی بازی ہو. جس نے ہمیں ووٹ دیا ہو یا نہ دیا، اس کو نقصان ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے نقصانات کا تلافی کرنا، ان کے بندات ٹوٹے ہیں، جن کے بورڈز ٹوٹے ہیں، جن کے مکانات ٹوٹے ہیں، یا مکانات نہیں ٹوٹے ہیں لیکن اس کیفیت میں کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، تو انشاءاللہ سب کو نقصانات کا ازالہ کرانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میری صوبائی حکومت سے آج بھی بات ہوئی، پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر گوادر میں جا کے وفاقی حکومت کے بھی کہ انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے
ग्वादर के आवाम का नुकसानात का अजाला करना, बैठना, रिलीफ के कामों की सरपरस्ती करना उसकी ज़िम्मेदारी है। मैं डिप्टी कमिश्नर, पूरी टीम सबका मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ जितने उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जो कोई कोशिश करते हैं उसकी हौसला अफजाई करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये इंसान है, कमज़ोरी कोताही होती है, वो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था, ज़्यादा वसाइल लाने चाहिए थे, अपने वसाइल तमाम खर्च करने चाहिए थे। लेकिन जिसने जो मेहनत की है मैं सबको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। सरकार के इदारे हों, समाजी इदारे हों, शख्सियात हों, सियासी कारकुनान हों, सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में उसने कौम का साथ दिया। इंशाल्लाह ये चंद दिन हैं मुसीबत के, ये इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, अल्लाह की नुसरत से, कौम के हौसले से, इसमें हौसला हमें पैदा करना है। इसको एक हौसलामंद और हिम्मत के साथ इस माहौल और हालात का हमें हालात के साथ जीना है और हौसला अपना नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, नाउम्मीद नहीं होना है। और इंशाल्लाह इस मुसीबत की घड़ी को एक मौका फराहम करके आने वाले मुस्तकबिल की एक पूरा नक्शा कार एक प्लानिंग इंशाल्लाह करना है। हम कौम से भी मुशावरत करेंगे, एले दिमाग लोग हैं हमारे ज़िले के, उनसे भी मुशावरत करेंगे। इसमें एक बस ऐसा प्लानिंग करेंगे कि आने वाले वक्तों में ऐसे अगर बारिश हो तो कम से कम ऐसा दिन में हमारे लोगों को देखना ना पड़े। इंशाअल्लाह मैं आखिर में फिर अपनी कौम को उम्मीद दिलाता हूँ बतौर आपका नुमाइंदा। इंशाअल्लाह मैं दिन रात एक करूँगा आपके लिए, दिन रात एक करके अपनी तमाम सलाहियतें मैं और मेरी पूरी टीम, मेरा दुतेरी की पूरी टीम, बल्कि मैं तमाम ज़िला ग्वादर के अहल फ़िक्र और दिमाग लोगों के साथ मिल कर के इंशाअल्लाह आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके बेहतर ज़िंदगी के लिए, खुशहाली के लिए और इज़्ज़त और गैरत के लिए इंशाअल्लाह अपनी तमाम सलाहियतें बरकरार लाने की कोशिश करेंगे।